السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ہم جا رہے ہیں فرسٹ ایئر بیالوجی کو اسٹڈی کرنے۔ تو بیالوجی کا لفظ پہلی بار استعمال کیا تھا زیر نظر شخص نے، اس کا نام ہے لامارک۔ لامارک نے 1802 میں پہلی بار بیالوجی کا لفظ استعمال کیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے چیپٹر 1 انٹروڈکشن۔ تو انٹروڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ انٹروڈکشن کا مطلب ہے تعارف۔ کس چیز کا تعارف؟ بیالوجی کے بنیادی تصورات کا تعارف۔ تو فرسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے بیالوجی اینڈ سم میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن۔ بیالوجی اور چند بڑے شعبوں میں مہارتیں۔ تو آپ بیٹا دیکھ بھی رہے ہیں کہ بیالوجی کے مختلف قسم کے شعبے ہیں، جیسے کہ مارفالوجی، فزیالوجی، ایمبریالوجی، ٹیکسانومی اور مختلف قسم کے شعبے ہیں۔ ان تمام شعبوں میں مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ہم ایک یا چند شعبوں کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہم بیالوجی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کے چند بڑے شعبوں کے متعلق علم حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو بیالوجی اسٹڈی آف لیونگ تھنگ ہے۔ لیونگ تھنگ کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ پلانٹس ہیں، اینیمل ہیں، اس کے علاوہ بیکٹیریا ہے، پروٹسٹا ہے اور دوسری اشیاء شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے، کس چیز کا؟ بیالوجی کے مطالعے کا مقصد کیا ہے؟ تو جو بیالوجی ہے وہ سائنس کی دوسری شاخوں کی طرح ہمیں نیچر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نیچر کیا ہے۔ تو یہ جو نیچر ہے اس کے اندر پودے، جانور اور لینڈسکیپ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ پودے، جانور اور لینڈسکیپ، اور اسے اپوز کرتے ہیں کس چیز سے؟ مین میڈ تھنگ سے۔ جو مین میڈ تھنگز ہیں وہ نیچر میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا مطالعہ ہم کرتے ہیں کس کے اندر؟ بیالوجی میں۔ تو بیالوجی کے اندر ہم لیونگ پارٹ آف نیچر کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو زندہ اشیاء ہیں اس فطرت کے اندر موجود ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان نان لیونگ تھنگس کا بھی مطالعہ ہم کرتے ہیں جن کا تعلق ہے کس سے؟ لیونگ سے، کسی بھی طریقے سے۔ جس مثال کے طور پہ پانی لیونگ نہیں ہے لیکن ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آکسیجن لیونگ نہیں ہے لیکن آکسیجن کا ہم استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے لیے۔ تو ایسی چیزیں جو کہ نان لیونگ ہیں لیکن ان کا ایک ناگزیر تعلق ہے کس سے؟ لیونگ سے، تو ان کا مطالعہ بھی ہم کریں گے کس میں؟ بیالوجی میں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بیالوجسٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے کس چیز کی؟ سمجھنے کی، سمجھانے کی، وضاحت کرنے کی، تکمیل کرنے کی۔ کس چیز کو؟ زندہ جانداروں کو جو کہ قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، یعنی کہ ان تمام چیزوں کے متعلق وضاحت کرے گا کون؟ بیالوجسٹ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں یا کچھ پہلو زندگی کے متعلق ایسے بھی ہیں جن کا ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ کس میں؟ بیالوجی میں۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ زندگی سے متعلق بھی ہیں اور ان کا ہم مطالعہ نہیں کرتے؟ ایک حیرت انگیز بات تو ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں، جیسے واٹ از میننگ آف لائف۔ اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو فلاسفر ہے اس کا نظریہ مختلف ہوگا، دینی جو شخص ہے اس کا نظریہ مختلف ہوگا، اسی طرح جو ٹیکنیشین ہے، فلم میکر ہے، یا باقی جو لوگ ہیں ان تمام کا نظریہ یا مختلف ہوگا کس کے بارے میں؟ لائف کے بارے میں۔ تو لائف کا جو مطلب ہے وہ ہم سٹڈی نہیں کرتے کس کے اندر؟ کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سانس لینا زندگی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے دین زندگی ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کا خیال لائف کے بارے میں مختلف ہوگا۔ دوسری چیز کہ زندگی کو کیوں ہونا چاہیے، وائی شوڈ دیئر بی لائف، تو یہ بھی ایک اختلافی سوالات ہے۔ تو ہم اختلافی سوالات کا مطالعہ نہیں کرتے کس میں؟ بیالوجی میں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ مذہبی لوگوں کے لیے اور فلسفیوں کے لیے۔ اب مذہبی لوگ کون ہیں؟ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے مذہبی لوگ مولاناز ہیں، اسی طرح جو ہندو ہیں ان کے لیے مذہبی لوگ پنڈت ہیں، اسی طرح جو عیسائی ہیں ان کے لیے پادری مذہبی لوگ ہیں۔ فلاسفر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سچ کی تلاش کرتا ہے، وچ سیک ٹروتھ۔ اب مثال ہم لیتے ہیں کہ فلاسفر کس طرح کام کرتا ہے یا فلسفی کس طرح کام کرتا ہے۔
تو ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ہمارے یہاں نزدیک ہی ایک میلہ ہوتا ہے چنن پیر کا، چولستان یا روہی میں۔ تو ایران کا ایک طبیب تھا جس نے ایک 3000 سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنی یادداشتوں کی، جو کہ فرانس کے میوزیم میں اس وقت بھی موجود ہے، ہم اسے جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جب یہاں پہ اس علاقے میں جسے روہی یا چولستان کہتے ہیں، جب یہاں پہ آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کی ہندو کمیونٹی ایک میلہ مناتی تھی جسے ہم چاند کا میلہ کہتے تھے۔ بعد میں اس ہندو کمیونٹی نے اسلام کے ظہور کے ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن عام طور پہ جو روایتیں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کی علاقائی رسومات ہوتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی۔ تو یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ چاند کا میلہ مناتے رہے، جو کہ بعد میں چنن پیر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہ اس نے اپنی رائے دی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ثبوت اس نے دیا ہے اس 3000 سال پہلے ہوئی لکھی ہوئی کتاب کا، جو کہ فرانس کے میوزیم میں موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر بیالوجی کے اندر کیا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جو بیالوجسٹ ہے وہ ان معاملات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ لائف کیسے کام کرتی ہے، کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کرتا ہے، آپ کا نروس سسٹم، آپ کا ایکسکریٹری سسٹم، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم، آپ کا اینڈوکرائن سسٹم، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، یہ مختلف قسم کے سسٹم کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم اختلافی سوالات میں نہیں پڑھتے کہ زندگی کو کیوں یہاں پہ ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لغوی مطلب کی طرف۔ جو لغوی مطلب ہے بیالوجی کا وہ کیا ہے؟ لائف، اسٹڈی آف لائف، یعنی کہ زندگی کا مطالعہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن کیا ہے کس چیز کی؟ لائف کی۔ تو بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے۔ ڈیفینیشن بیٹا ہوتی ہے کی ورڈز کا مجموعہ۔ تو بیٹا کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے چند کی ورڈز نہیں ہیں جو کہ لائف کو مکمل طور پہ ایکسپلین کر سکیں۔ تو اس لیے ہم لائف کو ڈیفائن نہیں کرتے، کیونکہ لائف کو ڈیفائن کرنا خاصا مشکل ہے۔ تو بیالوجسٹ کے لیے لائف کیا ہے؟ ان خصوصیات کا مجموعہ ہے جس کی وجہ سے ہم لیونگ اور نان لیونگ میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تعریف نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ خصوصیات کا مجموعہ جس کی وجہ سے زندہ اور غیر زندہ چیزوں کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ وہ خصوصیات کون کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیات ہے کہ وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہیں، یعنی کہ جیسے ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصے ہیں، اورل کیویٹی ہے، ایسوفیگس ہے، اسی طرح سٹومک ہے، انٹسٹائن ہے، اینس ہے، یعنی کہ ایک اسپیشی کے تمام جاندار میں یہ حصے اسی طریقے سے ہی پائے جائیں گے۔ یہ بہت منظم ہوتے ہیں تمام زندہ جاندار۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ کمپلیکس انٹائٹیز، پیچیدہ اجسام ہیں، یعنی کہ تمام جو زندہ جاندار ہے پہلے ایٹموں سے بنے ہیں، ایٹموں نے مل کے مالیکیول بنائے، مالیکیول نے سیل اور آرگنیلی بنائے، سیل نے ٹیشو بنائے، ٹیشو نے آرگن بنایا، آرگن نے آرگن سسٹم بنایا، اور آرگن سسٹم سے آرگنزم بنے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ پیچیدہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ زندہ جانداروں کے اندر اگر ہم موجود ڈی این اے کا مطالعہ کریں تو صرف جو ڈی این اے ہے زندہ جانداروں کا وہ تقریباً 100 ارب کلومیٹر کا دھاگا ہے، جو کہ ہمارے صرف نیوکلس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے جسم کے اندر 60 کروڑ کے قریب سیل ہیں، لیکن جو مائکرو آرگنزم اور بیکٹیریا کی جو تعداد ہے ہمارے جسم میں وہ ان سیلوں سے بھی 10 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کے سیلوں سے 10 گنا زیادہ مائکرو آرگنزم اور بیکٹیریا وغیرہ آپ کے جسم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ دے آر کمپوزڈ آف ون اور مور سیل۔ کچھ جاندار جیسے کہ پیرامیشیم، بیکٹیریا وغیرہ ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں، کچھ جاندار جیسے پلانٹ اور اینیملز یہ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ بہت سے سیلوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دے ہیو جینیٹک پروگرام آف دیئر کریکٹرسٹکس۔ تمام زندہ جانداروں میں کیا ہوتا ہے؟ جینیٹک یعنی کہ جینز کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو ان کی تمام خصوصیات کو، تمام ان کی فزیکل، مینٹل تمام خصوصیات کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ جین کا پروگرام۔ یہ بھی زندہ جانداروں کی ایک اہم خاصیت ہے۔ اسی طرح وہ بہت سے کیمیکل ریئیکشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے پلانٹس ہیں وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول سے حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ لائٹ انرجی سن لائٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے جو لیوز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو سینتھسس۔ اب فوٹو سینتھسس کوئی سنگل ریئیکشن نہیں ہے، بہت سے دسیوں قسم کے کیمیکل ریئیکشن کا مجموعہ ہے، اور یہ باقی کیمیکل ریئیکشن کو متاثر کیے بغیر ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو زندہ اور غیر زندہ چیزوں کے اندر
جو فرق ہے مین وہ بھی یہی ہے کہ جو زندہ چیزیں ہیں وہاں پہ سینکڑوں کیمیکل ریئیکشن ایک عام سیل میں ہو سکتے ہیں، جبکہ جو غیر زندہ چیزیں ہیں ان کے اندر چھوٹی سی جگہ پہ بہت سے کیمیکل ریئیکشن کا اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح زندہ جانداروں کے اندر یہ خاصیت ہے کہ دے کین گرو ان سائز، وہ سائز کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہم خاصیت ہے کس کی؟ زندہ جانداروں کی، کہ وہ گرو ان سائز، سائز کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس دے کین مینٹین فیئرلی کانسٹنٹ دیئر انٹرنل انوائرمنٹ، اپنے اندرونی ماحول کو بھی ایک خاص حد تک قائم رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، اگر آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو ہم تمام جو زندہ جاندار ہیں اپنے اندرونی ماحول کو ایک خاص حد تک قائم رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام زندہ جانداروں کے اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ اپنے جیسے نئے جاندار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام جانداروں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ رد عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جس کے اندر یہ تمام خاصیتیں ایک ہی وقت کے اندر موجود ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیونگ آرگنزم کہتے ہیں، اور اسے ہم بیالوجیکل اسٹڈیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اوکے اسٹوڈینٹس، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مختلف قسم کی بیالوجی کی شاخوں کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔